خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کو، اتحادی حکومت کو اس چیز کا احساس ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس حکومت نے لگائے. یہ IMF کا معاہدے جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں. پچھلی حکومت تھی، آج یہ ہماری حکومت ہم ایک چیز کرتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، PMLN یا کسی اور جماعت نے کیے ہیں. یہ معاہدے جو ہیں اکثر جو ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں. پچھلی حکومت نے جس طریقے سے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ہم بار بار ان کو تلقین کرتے رہے کہ اس چیز کو انڈورس نہ کریں پارلیمنٹ سے، اور انہوں نے اس چیز کو پارلیمنٹ سے بھی جو ہے انڈورس کروایا تھا. لہٰذا ان کو پتہ تھا کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد جو ہے کامیاب ہونے والی ہے. انہوں نے ایک ایسے معاہدے کیے جو بعد میں بڑے تکلیف دہ تھے. ہم نے مشکل فیصلے تو لیے، لیکن اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے، ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے ہم نے یہ مشکل فیصلے کیے. ہمیں بھی احساس ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے، عوام کے پاس جانا ہے، اور ہم نے عوام کو سہولت دینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو ڈیفینیٹلی اس چیز میں جو ہے آئندہ آنے میں والے دنوں میں ریلیف ڈیفینیٹلی دیں گے، کیونکہ ہم نے عوام کی عدالت میں جانا ہے. ہمارے وزیر اعظم وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ میں صرف ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں کے لیے آنی ہے. ہمیں احساس ہے کہ ہم نے لوگوں کو سہولیات دینی ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کی بنیاد، اس برائی کی، اس چیز کی جو ہے وہ بنیاد کیسے رکھی گئی اور کس طریقے سے رکھی گئی. ہم بالکل مانتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز انہوں نے دی ہے، ورثے میں دی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مجبوری کے تحت حکومت لی. ہم نے جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تھی. ہم نے خوشی سے حکومت لی تھی کہ ہم اس ملک کو اور تباہی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے تھے. بہت سی چیزیں کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں لی، ہم کہتے ہیں ہم نے بالکل لی، عدم اعتماد کے جمہوری طریقے سے لی. وہ جو باتیں کرتے تھے کہ ہمارے خلاف ایک سازش ہوئی، اب وہ سازش امریکہ سے چلتے چلتے راولپنڈی تک پہنچ گئی. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے 10 دن میں وہ سازش کہاں تک پہنچتی ہے، کیونکہ پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکن سازش ہے. مطلب ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا، سیفر اور امریکہ کہہ کر جو ہے پوری دنیا میں ہماری فورن آفس کو، ہماری حکومتوں کو اس لیول پہ بدنام کیا گیا. اور آج وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو امریکہ سازش نہیں تھی، وہ تو جو ہے باجوہ صاحب کی سازش تھی. اور اس باجوہ صاحب کی سازش تھی کہ جو ان کے لیے ممبر پورے کرتے جب ان کے پاس ممبر نہیں ہوتے تھے، جو ان کے مسائل حل کرتے تھے، جو ان کی حکومتیں چلا رہے تھے، جن کے کہنے پہ لوگ اپوائنٹ کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ فلاں بندہ میں نے ان کے کہنے پہ اپوائنٹ کیا. ہمیں ممبرز جب کم ہوتے تو یہ ہمیں پورے کر کے دیتے تھے. چیزیں جو ہیں وہ ساری سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے پچھلی جو سلیکٹڈ حکومت تھی، سلیکٹ ہو کر آئے تھے، جس کے کہنے پہ آئے تھے، ان کے کہنے پہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے. لہٰذا ایک مشکل دور میں ہمیں ملک ملا، اور ہمیں ماضی میں بھی ایسے ملا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے سیلاب کی آفت ہمارے اوپر آئی، اس کو ہم نے فیس کیا، اور ابھی بھی فیس کر رہے ہیں. سیلاب کی چیزیں ابھی ختم نہیں ہوئی. جس طریقے سے ہم نے سیلاب کو فیس کیا، آج بھی ہم ریکنسٹرکشن فیز میں ہیں. آج بھی سندھ میں اور بلوچستان میں صورتحال بہت ہی خراب ہے. خیبر پختونخوا اور ساؤتھ پنجاب میں، ساؤتھ خیبر پختونخوا اور ساؤتھ پنجاب میں بھی اس وقت جو ہے وہ حالات جو ہے اتنے اچھے نہیں ہیں جہاں پر ہمارے علاقوں میں جو ہے وہ فلڈ آیا. اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس منی بجٹ میں جس طریقے سے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی معیشت کی. زراعت کے حوالے سے جس طریقے سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے پیکیج دیا، کل زراعت کے حوالے سے جس طریقے سے ہم نے پیکیج دیا، اور خاص کر جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیکیج کو بڑھایا گیا، کیونکہ غریب عوام، خاص کر دیہاتی غریب خواتین کے لیے اس مشکل وقت میں بھی، جس وقت ہم مشکلات کا شکار ہیں، ہمارا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ 40 ارب تک بڑھایا گیا، اور آج 360 ارب سے 400 ارب تک پہنچایا گیا. کیونکہ ہماری ابھی اسی مہینے ہم ڈائنامک سروے انشاءاللہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس میں ہمارے اور بھی بینیفیشریز جو ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، اس میں جو ہے وہ ایڈ ہوں گے، اور مستحقین ہمارے ایڈ ہوں گے اس کے اندر. تو اس لیے جو ہے ہم اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ یہ بالکل ہی گراس روٹ لیول پر جو ہے چیزیں ہیں، اس کے لیے جو ہے ہم وہ چیزیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لہٰذا مشکل فیصلے تھے، ہم نے بالکل مشکل فیصلے ماضی میں بھی کیے. ہم اس مشکل فیصلے کو ماضی کی حکومت تھا، لیکن ہم اس کو اون کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک اچھا سفر شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مشکلات اور ڈیزاسٹرز میں قومیں بنتی ہیں، لہٰذا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے گی. آج ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو شخص جیل بھرو تحریک کی باتیں کر رہا تھا، وہ عدالت جانے سے گھبرا رہا تھا، عدالتوں میں پیش ہونے سے گھبرا رہا تھا. ہم بھی عدالتوں میں، جب کووڈ کے دن تھے، آصف علی زرداری صاحب کو عدالتوں میں
نیب کی عدالتوں میں بلائے گئے اور انہوں نے اپلیکیشن دی کہ ان کو مختلف بیماریاں ہیں اور کووڈ کی وجوہات کے مطابق، کیونکہ ہمارے پارٹی کے لیڈرشپ، ہماری پارٹی کے ورکرز ان کی پیشیوں میں جب آتے تھے، ہم نے کہا کہ کووڈ کے دنوں میں جو بھی استثناء کی درخواست کی تھی جو کہ ریجیکٹ کی گئی تھی اور عمران خان کی خواہش کے مطابق کی گئی تھی، ہم اس وقت بھی گئے، ہم نے کبھی بیماری کا بہانہ نہیں لیا۔ ہمارے کیسز کبھی، یہ بہت باتیں کرتے ہیں کہ سندھ شفٹ ہو گئے، یہ ہو گئے، ہمارے کیسز پچھلے دنوں بھی وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے یہاں اسلام آباد میں پیش ہوئے نیب کی عدالت میں، لہٰذا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا۔ آج پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ ایک جھوٹا ناٹک رچا رہا تھا، تاریخ میں پہلی دفعہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جس کا کوئی ہڈی فریکچر نہیں ہوئی لیکن اس نے پلستر باندھا ہے، اور پلستر جو ہفتے بعد ہٹا بھی دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی میری ہڈی فریکچر بھی نہیں ہے، میں نے پلستر بھی باندھے اور میں عدالت بھی نہیں جا سکتا ہوں، اور میں ڈر کے ہمارے الیکشن کمپین بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں نے ورک فرام ہوم ہی کرنا ہے اور میں نے یہیں سے تقریریں کرنی ہے، میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اتنی بزدلی تو اچھی نہیں ہوتی۔ آپ بھائی مرد بنے، باہر نکلیں، جلسے کریں۔ آپ نے کہا تھا میں نے پتہ نہیں کتنے سینچری کر لی جلسوں کی، ابھی آپ 200 جلسے کریں، کیوں نہیں نکل رہے؟ لہٰذا یہ چیزیں بزدلی کی نشانی ہے کہ گھر سے باہر کمپین کے لیے نکل رہے۔ عدالت جانے سے اچھی بات ہوتی کہ یہ عمران خان صاحب پاکستان کے باقی شہریوں کو بھی کے لیے بھی یہ قانون بناتے کہ وہ زوم کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوتے، آپ اور میں اور باقی شہریوں کو بھی یہ چیز ہوتی اور اپنی حکومت میں کہتے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ پیش ہوں۔ آج جو پہلے جیب بھرو تحریک کا اختتام ہوا تو اب جیل بھرو تحریک کا جو نام لیتے ہیں اس میں پہلے لیڈرشپ جاتی ہے۔ آپ تو جو ہے وہ عدالت جانے سے گھبرا رہے ہیں، آپ جیل کی طرف کیسے جائیں گے؟ اور اگر آپ کو بہت شوق ہے جیل جانے کا تو اس کے لیے آپ اپنی بیلیں نہ کریں، پھر چلے جائیں جیل۔ اب وہ کل کہہ رہے تھے کہ مجھے نااہل کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے۔ نااہلی کے لیے جیل ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ جیل جائیں گے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے۔ اگر آپ کے غلط کرتوت ہوں گے، ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ جب اس پی آئی ڈی میں اس چیئر پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ کل اور ہفتے بعد فلاں فلاں بندہ گرفتار ہونے جا رہا ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، لیکن جس نے غلط کام کیے ہیں ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور اس طریقے سے پورے جب یہ تقریر کرتے ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں 9 سال کیا کیا اور 4 سال اپنی حکومت میں کیا کرشمے دکھائے، وہ نہیں بتاتے۔ فلاں چور ہے، مجھے نااہل کیا جا رہا ہے، مجھے جو ہے جیل بھیجا جا رہا ہے۔ آپ کے کرتوت آپ کو جیل بھیجیں گے، آپ کے کرتوت آپ کو نااہل کریں گے، اور ہم نہیں کریں گے۔ یہی دیکھیں عدالتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ آج جو کیس آپ کے اوپر جو چل رہا ہے آپ کی بیٹی کے حوالے سے، ہم نے نہیں کہا آپ کی تو اپنی فارمر جو آپ کی وائف ہے جمائمہ، اس نے ان کی ہے کہ میں جو ہے ان کو پال رہا ہوں، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ ہم تو نہیں کہہ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے جو بہت چہیتے آج آپ وہی وکیل ہے، وہ ایک زمانے میں ہمارے ساتھ بھی تھے اور وہ کاغذ لہرا کے ہمیں بتاتے تھے کہ یہ کیس اس کا جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت بھی اخلاقی جرات تھی کہ ہم نے اس وکیل صاحب سے کہا کہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کریں، ہمارے یہ کام نہیں ہے۔ آج وہ ان کے سرخیلے بنے اور ان کے جو ہے سارے کیسز میں جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں، اور انہیں بڑا کمال ہے اس شخص میں بھی جو جس پارٹی میں بھی جاتے ہیں وہ ایسے جم کر کے جو ہے فرنٹ سیٹ اور فرسٹ کلاس سیٹ میں پہنچ جاتا ہے کہ پتہ نہیں، وہ بہت کم لوگوں میں ایسے کرشمے جیسے جو اس شخص میں ہے۔ لہٰذا پولیٹیکل وکٹمائزیشن بلیو نہیں کرتے، کرتوت ان کے اپنے جو ہیں وہ بتائیں گے۔ اور باقی آپ دیکھیں کتنی آڈیو لیکس ان کی آئی ہیں، زمینوں کے حوالے سے، ڈائمنڈز کے حوالے سے، کیا کچھ کے حوالے سے نہیں آئی۔ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ پھر لیں فرح گوگی کو، لیں اس پاکستان کی عدالتوں میں پیش کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لہٰذا پتہ چلے گا مستقبل میں، اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ میرے کرتوت ایسے ہیں، اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جیل جانے والے ہیں، تو جیل جائیں گے۔ اگر ساری لیڈرشپ کو اپنے بازی میں جیل میں ڈالا تھا بغیر کسی وجوہات کے، تو آپ کہیں آسمان سے نہیں اترے ہوئے مخلوق۔ ہم تو آج بھی عدالتوں میں ہمارے 2 کیس لگے ہوئے ہیں، محترمہ شہید کے حوالے سے اور بھٹو شہید کے حوالے سے، اور ہم بار بار، ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خود سپریم کورٹ گئے تھے اس کیس کے حوالے سے، اور آج بھی ہم عدالتوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے سارے کیس سنے جاتے ہیں، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل، محترمہ شہید کا شہادت، اس کے کیس تو کبھی بھی نہیں سنے گئے۔
آج بھی ہم سالوں سال اس انتظار میں ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس عدالتوں سے جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے، لیکن آج بھی عدالتیں اس چیز پہ خاموش ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا لاڈلا پن آپ دیکھیں، کیا کہتا ہے کہ میں نے عدالت پیش نہیں ہونا، مجھے ریلیف دے دیں، مجھے یہ دے دیں۔ بھئی آپ نے کیوں نہیں پیش ہونا؟ کہ آپ میں کون سے جو ہے سرخاب کے پر لگے کہ آپ نے پیش نہیں ہونا؟ پاکستان کا ہر شہری پیش ہو سکتا ہے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کے سابق صدر، سب پیش ہو سکتے ہیں، تو آپ کو بھی پیش ہونا پڑے گا۔ آپ وہ لاڈلے نہیں رہے، آپ وہ سلیکٹر نہیں رہے۔ ابھی بھی کچھ شاید باقیات ان کی موجود ہے جنہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا تھا، انشاءاللہ ان کا بھی بہت جلد جو ہے وہ باب ختم ہونے والے۔ پھر ہم آپ سے پوچھیں گے، جب ایکول بیٹل فیلڈ ملے گی، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کیا پوزیشن آپ کی اور کیا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کچھ گزارشات تھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے، میں نے پہلے بھی کافی ڈیٹیل میں ڈسکشنز کی تھیں۔ انشاءاللہ ہماری اس وقت جو ہے ڈائنامک سروے شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور میرا تمام پاکستان کے شہریوں سے، خواتین سے وہ ہے کہ جس کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ نہیں ہے وہ اس میں بھرپور شرکت کریں۔ کہیں پہ بھی کوئی بھی کمپلینٹس ہو، آپ ہمارے تک اس بات تک پہنچا سکتے ہیں، آپ کی کمپلینٹس کا ازالہ کیا جائے گا۔ اور میں دوبارہ یہ بات بڑا فورسفلی کہہ رہا ہوں، زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ کہیں پہ بھی آپ سے ریٹیلر جو ہے وہ اگر کٹوتی کر رہا ہے تو آپ اس کی کمپلینٹ ہمارے تک پہنچائیں، اس ریٹیلر کے خلاف کارروائی ہوگی، آپ کے پیسے واپس دیے جائیں گے، اور اس ریٹیلر کا جو ہے اس کے خلاف بالکل کارروائی کی جائے گی۔ یہ سب آپ کی امانت ہے حکومت کے پاس، اور حکومت کے ذریعے ہم ریٹیلرز کے ذریعے حکومت جو ہے آپ تک آپ کی امانت پہنچا رہی ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے 1 روپے میں بھی غبن کر سکے۔ شکریہ، مہربانی۔ کوئی سوال کسی؟ فیصل صاحب، ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی جو بیان دیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم عمران خان کا جیل جانے کے حق میں نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، جو شاہد خاقان عباسی کا سیکنڈ ہے ان کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ راول صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم الیکشن کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، منیمم ایجنڈا کے تحت۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ آپ کے اتحادی بھی نہیں چاہ رہے کہ عمران خان گرفتار ہو، آپ بھی کوڈ آف کنڈکٹ بنا رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ کیسے سمجھ رہے کہ عمران خان کو جیل جانا چاہیے کہ عدالت میں کرتے ہی نہیں جاتے؟ دیکھیں، ہم یہ تو نہیں کہتے عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او کر رہا تھا، ہر چیز اس کے اوپر جو ہے نا بڑی بات بڑی بول نہیں بولنے چاہیے۔ عمران کہتا ہے کہ میرے ساتھ بات چیت بھی کرو، میرے خلاف جو ہے آپ مطلب ہے کہ عدالتیں بھی سرگرم ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے این آر او دو، عدالتیں مجھے کچھ نہ کہیں، پھر میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ کے غلط کرتوت نہیں ہیں، آپ نے اس ملک کو نہیں لوٹا، آپ نے اس ملک کے ساتھ غبن نہیں کیا، آپ نے اس ملک کے ٹیکس پیئر کے پیسے نہیں کھائے، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم تو اس وقت بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے جب ان کی حکومت تھی، آصف علی زرداری صاحب بھی جیل میں تھے، فلیار تعلق صاحب کو بھی جیل میں ڈالا، خورشید شاہ صاحب کو بھی جیل میں ڈالا، میاں صاحبان کو بھی جیل میں ڈالا، مریم نواز کو بھی جیل میں ڈالا، کس کس کو جیل میں آپ نے نہیں ڈالا۔ اس کے بعد بھی ہم مذاکرات کرتے تھے، بیٹھتے تھے پاکستان کی ایشو کے اوپر، اور ایک شخص غیر حاضر ہوتا تھا جس کا نام عمران خان ہوتا، اس وقت وزیر اعظم تھے۔ سب سے پہلے ہم نے اسے کہا تھا کہ آئے میثاق جمہوریت کریں، اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے کہا تھا کہ آئے ہم میثاق معیشت کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی یہ ہنس رہے تھے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ملک کسی طریقے سے ڈیفالٹ ہو جائے، خدا نہ خاصہ یہ چیز ہو جائے، کیونکہ میں نہ ہوں تو سب کچھ جو ہے تباہ ہو جائے۔ شوکت ترین کی آپ نے ویڈیو لیکس دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے 2 صوبائی وزراء کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو کس چیز پہ ورغلا رہا تھا۔ ان کا جو ہے دائرہ صرف پاکستان، ان کا دائرہ ہے اپنی ذات، کہ ان کی ذات میں سب کچھ جو ہے یہ ہوں گے تو سب کچھ ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہم آج بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ اگر وہ عمران خان کہے کہ میں نے جو چوری غبن ڈاکے ڈالے ہیں تو اس پہ مجھے معافی دی جائے، رو دی جائے، پھر میں بیٹھوں گا، تو نہیں ہو سکتا۔ آپ سرٹیفائیڈ ہیں، آپ کو تو ایک ادارے نے کہا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ زکوٰۃ، خیرات اور صدقے کے پیسے کھائیں، آپ تو سرٹیفائیڈ، آپ کے اوپر تو مہر لگی ہوئی ہے۔ باقیوں پہ تو آپ الزام لگاتے ہیں نا کہ چور اور ڈاکو ہیں، آپ کے اوپر تو امریکہ کی عدالت میں بھی مہر لگی ہے، اور آپ کے اوپر پاکستان کے اداروں پہ بھی مہر لگی ہے۔ آپ کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے، باقی پاس تو سرٹیفکیٹ بھی نہیں، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، اور سپر پاور کی طرف سے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ ہے، امریکہ کی عدالت سے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ ملی ہے، اور پاکستان کے اداروں سے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ ملی ہے۔ نوانی شوق سر، یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے مختلف ہے اور اپنا فیصلہ کرے گی ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ ہم جائیں گے الیکشن میں، پھر کہا گیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ تو
پیپلز پارٹی کا کیا اسٹانس ہے؟ کیا جائیں گے الیکشن میں یا نہیں جائیں؟ دیکھیں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سٹانس رہا ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہو اس کو خالی میدان نہیں چھوڑنا چاہیے. پی ڈی ایم نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک اعلیٰ سطح کا وفد حکومت کے پی ڈی ایم کے اتحادیوں کا آیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, ہماری لیڈرشپ سے ان کی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے بڑا زور دیا کہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کا بائیکاٹ کر رہی ہیں, لہٰذا آپ جو پی ڈی ایم میں موجود نہیں اتحادی جماعتیں جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, عوامی نیشنل پارٹی بھی شامل ہے, آپ بھی بائیک آؤٹ کریں کیونکہ یہ 3 مہینے کا الیکشن ہے. ضیاع ہے, اپنا جو ہے پیسوں کا ضیاع ہے. اگر کینڈیڈیٹ پیسے خرچ کریں گے اس پہ ضیاع ہوگا 3 مہینے بعد, کیونکہ اگست میں پھر یہ پارلیمنٹ ختم ہوگی نیشنل اسمبلی, اور پھر آپ نے دوبارہ جو ہے اکتوبر میں الیکشن میں جانا ہے. تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ کریں کہ آپ جو ہے بائیک آؤٹ کریں. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کی اور پارلیمانی بورڈ کی بڑی تفصیلی میٹنگ ہوئی. اس پہ اس پہ بحث ہوئی. اس میں بہت سے لوگ فیور میں بھی تھے, بہت سے لوگ اگینسٹ بھی تھے. آخر میں یہ اختیار پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو دیا گیا کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے. تو ابھی تک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں سنایا. جو فیصلہ وہ کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو فالو کرے گی. لہٰذا یہ سننے میں آیا کہ تقریباً تمام اتحادی جماعتیں شاید بائیک آؤٹ کا جو ہے اکٹھا اعلان کریں, لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹس ہوگی ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. پولیس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ سارے جو وزراء ہیں صبح سے شام تک پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا اور ہم نے جو ہے پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ وزراء جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے جو نمائندے ہیں وزراء ہیں ان کے دورے ختم نہیں ہوتے. کیا کابینہ سے کبھی عوام کو یہ خبر ملے گی کہ بھائی آج کابینہ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھی ہم وزراء بھی کم کر رہے ہیں, ہم ان کی جو مراد ہے وہ بھی کم کریں. یہ جو بیان ہے, یہ جو خوشخبری ہے, تب آپ عوام بھی مانیں گے کہ آپ لوگ جو ہے واقعہ دل پہ پتھر رکھ کے اور پاکستان کے لیے بھی سوچ رہے ہیں. یہ کبھی خوشخبری کب ملے؟ یہ خوشخبری آپ کو میرے خیال میں مل گئی ہوگی یا ملی ہوئی ہوگی. اگر آپ کے جو نارملی جو کور کرتے ہیں کیبنٹ کو, اگر آپ ان سے چیک کر لیں کہ جو ایس اے پی ایم ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ برات نہیں لیتے جب تک ان کو ایم او ایس کا اسٹیٹس نہیں دیا جاتا. اس کے بعد مختلف اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ چیک کریں کہ کتنے وزراء جو ہیں وہ آفیشیل برات لے رہے ہیں, کتنے نہیں لے رہے ہیں, میجورٹی 50% زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وزراء یا وزیر مملکت ہیں وہ برات نہیں لے رہے ہیں. اگر آپ اس کا باقاعدہ پورا اس کا اگر آپ نکال لیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ 60 to 70% کیبنٹ جو ہے وہ تنخواہیں اور برات نہیں لے رہی ہیں. اور کل بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس ٹاک میں بات کی تھی کہ مسلم لیگ نواز کے جو ہیں وہ جتنے بھی وزراء ہیں وزیر مملکت ہیں وہ برات نہیں لیں گے. لہٰذا ایک اچھی خبر ہے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں لے رہے ہیں تو اس میں تو برات پھر نہیں آ رہے ہیں. لہٰذا اگر آپ وہ 80 یا 90 یا 100 ممبرز اگر آپ بات کر رہے ہیں برات نہیں لے رہے ہیں تو پھر وہ تو ایک ایسے آنرری کام کر رہے ہیں, تو آنرری کام کرنے پہ بھی اگر آپ کو اعتراض ہے تو پھر اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں. بتائیے گا کہ مہنگائی تو ہو گئی ہے ڈیفینیٹلی, مثلاً آپ نے کہا ہے کہ 4 سال تک آپ نے ہوتے بجٹ آ دیے, عوام کو کیسے یہ پیسے ملیں گے؟ کہ عوام کے لیے بھی یہ پیسے بڑھیں گے؟ ایک اماؤنٹ پہلے ملتی تھی اس میں اضافہ کیا جائے گا؟ دیکھیں ہمیں اس چیز کا احساس ہے. اس وقت 8.7 اور 8.9 ملین بینیفیشری ہیں. 99 لاکھ بینیفیشری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس وقت ہیں جن کو ہم 7,000 روپے ہر 3 مہینے بعد دے رہے ہیں. اور آپ اگر ان کو ملٹیپلائی کر لیں, اب 90 لاکھ سے آپ ملٹیپلائی کر لیں تقریباً 7,000 کو, تو ہر 3 مہینے بعد یہ ملتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے فلڈ آیا تھا اس میں ہم نے 17 روپے دیے. پھر پیٹرول مہنگا, اس میں ہم نے 2,000 روپے اس وقت پیٹرولیم الاؤنس سمجھے دیے. اس سے پہلے کووڈ آیا تھا, کووڈ میں بھی ان کو ملے. خدا نخواستہ ایسے کوئی ڈیزاسٹر آیا تو اس میں ہم سپورٹ اس کو کرتے ہیں. ابھی بھی قسط شروع ہے جو ان کی جو ہے سرمائی جو قسط شروع ہے. اس کے ساتھ ہم نے بیسک سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کے بچوں کو بھی ہم نے وظیفہ دے رہے ہیں, تعلیمی وظیفہ. بچی کو 2,000, بچے کو 1,500, وہ بھی ان کو مل رہے ہیں. وہ بھی ہم نے ریلیز تقریباً 15 ارب کے لگ بھگ وہ بھی کیے ہوئے ہیں, تو وہ بھی مل رہے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ عوام کو ملتے ہیں. اور اس کے لیے دیکھیں جیسے میں نے ریٹیلرز کی بات کی ہے, اس میں اور شفافیت لانے کے لیے ہم نے بیسک سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کو ایک اور انشاءاللہ جلدی ہم اسکیم دینے جا رہے ہیں کہ جو بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, جو بینک اکاؤنٹ کھولے ان کو ڈائریکٹ ڈیبٹ وہاں سے جائے گا, وہاں پہ ریٹیلر بھی ختم ہو جائے گا.
ڈائریکٹ آپ بینک سے میں آپ کے پیسے آئیں گے اور وہاں سے کسی بھی بینک میں، یہ نہیں کہ اسپیسیفک بینک، کسی بینک میں آپ کے پیسے آئیں گے اور آپ وہاں سے جو ہے پیسے وڈرا کر سکتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ خالصتاً جو ہے یہ لوگوں کے پیسے، ان کی امانت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 7,000 کی جگہ ان کو 10,000 ملے، 20,000 ملے، لیکن جب ہمارے بینیفیشریز کم ہونا شروع ہوں گے. اب ڈائنامک سروے شروع ہونے جا رہی ہے. ڈائنامک سروے میں ہمارے بینیفیشریز بڑھیں گے، کیونکہ بلوچستان میں، سندھ میں جو فلڈ آیا ہے، خیبر پختونخوا میں اور ساؤتھ پنجاب میں بھی جو فلڈ آیا ہے، اس سے بینیفیشریز بڑھیں گے. سندھ اور بلوچستان میں زیادہ بڑھیں گے کیونکہ ان میں تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے. 23 ضلع سندھ کے، پورا بلوچستان اس میں افیکٹ ہوا ہے، تو اس میں ان کے بینیفیشریز بڑھیں گے. اس طرح ہمارے پاس گلگت بلتستان بھی ہے، کشمیر بھی ہے. تو جب بینیفیشریز بڑھیں گے اور آپ کے پاس وسائل، اب 400 ارب کہنا بہت آسان ہے، لیکن جب وہ تقسیم ہونا شروع ہوتے ہیں اور بینیفیشریز آپ کی غربت بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے جب تقسیم ہوتی ہے، اس لیے ہم نے 7,000، ہماری تو خواہش ہے کہ یار 15,000 ہی ہو جائیں، لیکن جب بینیفیشری ہمارے ایگزٹ کرنا شروع کریں گے پھر ہم کریں گے. محسن صاحب 24 ماشاء اللہ آپ نے ہوم ورک بڑا کیا اور لوگ آ رہے ہیں دھڑا دھڑ آپ کی پارٹی میں. خبریں ہمارے پاس بڑے بڑے نام بھی آئیں گے. تو آپ نے ایک بیان بھی دیا، فواد چوہدری صاحب نے آپ سے پارٹی سے رابطہ کیا، اور کچھ لوگوں کو آپ نے لال جھنڈی دکھائی ہوئی ہے کہ ان کو پارٹی میں نہیں لینا. کیا یہ لال جھنڈی کچھ لوگوں کے لیے ہے یا پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بھی لوگ آپ سے رابطے میں ہیں کیونکہ آپ کا اتحاد بھی ہے، ادھر سے بھی لوگ آئیں گے یا وہاں پہ بھی جھنڈی ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کون کون سے بڑے نام آ سکتے ہیں یا آ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ پی آئی ڈی تھا، میں سیاسی پریس کانفرنس پہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کل بہت سی شمولیتیں بھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ہم اپنے پارٹی آفس سے بیٹھ کے سیاسی گفتگو کریں گے. کل بہت سی شخصیات پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں جو ہے بکر سے بھی، میاں والی سے بھی، خوشاب سے بھی، پنڈی سے بھی جو ہے اور بھی کچھ علاقوں کے لوگ تھے جو شامل ہوئے، انہوں نے شمولیت کی. بہت سے جو ہے ہمارے دوست لوگ پینڈنگ نہیں ہے، پائپ لائن میں ہیں، آخری مراحل میں ان کے ساتھ گفتگو ہے. کچھ لوگ بالکل ایسے ہیں، میرے ساتھ فواد چوہدری کا رابطہ نہیں ہوا، ڈائریکٹلی میرے ساتھ نہیں ہوا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نو فلائی زون جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہیں، اور پی ڈی ایم کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے یا ہم پی ڈی ایم سے NOC لیں گے اور پھر لوگوں کو شامل کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ پائپ لائن میں، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ شمولیت ہوں گی. اگر آپ آج میں نام ایکسپوز کروں اس کے اوپر پھر کام شروع ہو جاتا ہے، اپنی پارٹی والے بھی ان پہ پریشر ڈالتے ہیں، باقی چیزیں بھی ڈالتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ وہ آپ بریکنگ نیوز دیتے ہیں نا، کوئی چیز بریکنگ نیوز کے لیے بھی چھوڑ دے کر ہم بھی بریکنگ نیوز کے لیے بھیج دیں گے. اور معاملے خصوصی کی بات ہوئی ہے، 40 معاملے خصوصی ملا کر 86 تک پہنچ چکی ہے تعداد، جو کہ پرسن کی تاریخ کا ریکارڈ توڑتی ہے کابینہ کی تعداد. اس میں آپ نے کہا کہ برات نہیں دیتے 60% کے قریب. اگر ہم معاملے خصوصی کی بات کریں تو اس میں 34 معاملے خصوصی اسٹیٹ منسٹر کے اسٹیٹس کے ساتھ ہیں اور 6 جو ہے وہ خاکی وزیر کے اسٹیٹس کے ساتھ ہیں، جس میں 22 ایسے معاملے خصوصی ہیں جن پر سبندان نہیں ہے. تو کیا ضرورت پیش آئے کہ بلا معاوضہ اگر کام کرنا ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ معاوضہ صرف وہ تنخواہ نہیں دے رہے، برات ان کو مل رہی ہے. اگر وہ بلا معاوضہ کام کر رہے ہیں اور معاملے خصوصی رہنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہی کیا ہے کہ وزیر اعظم معاملے خصوصی رکھتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ یا اس پہ کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے جس میں آپ کو ڈیفینیٹلی کیبنٹ کا حصہ بننا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی معاون خصوصی ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ کے لیول پہ ان کا جو ہے وہ ہے. اس میں دیکھیں کل بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے PMLN کے حوالے سے بڑی کیٹیگوریکلی بات کی کہ ہم مراحت نہیں لیں گے. جب اگر آپ 80 نہیں، آپ 100 بھی ہو جائے، آپ 200 بھی، 150 بھی ہو جائے، فار ایگزامپل میں دے رہا ہوں، اگر آپ مراحت نہیں لے رہے ہیں تو آپ اب جیسے آپ نے معاون خصوصی کی بات کی، وہ آنرری ہوتے ہیں، ان کی کوئی مراحت نہیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں ہمارے جو ہے تقریباً بہت جلد آپ دیکھیں گے تمام کابینہ، تمام مطلب ہے کہ کچھ پرسنٹیج شاید ہو، اس کے علاوہ سارے جو ہیں وہ آپ کے لیے آنرری کام کریں گے. ہمارے اوپر تو یہ بھی الزام لگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پتہ نہیں فورن آفس کے پتہ نہیں اربوں روپے شاید اڑا لیے ہوں گے دوروں پہ، لیکن ان کی طرف سے کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہ اپنے خرچہ خود برداشت کرتے ہیں، اور جو کام انہوں نے اس کم عرصے میں پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے اور فورن آفس کے لیے کیا ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو ہمارے تعلقات اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں کے ساتھ خراب ہوئے، وہ بحالی کی طرف جس طریقے سے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. لہٰذا جو ہے ان لوگوں کا جو آج تنقید کر رہے ہیں ان کی باہر جانے پہ، ان کا جو گان تھا، انہوں نے جو تعلقات خراب کیے، انہوں نے جو پاکستان کا نام برباد کیا، ان کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے ان کی بہتری کے لیے جو ہے ہم وہ جا رہے ہیں.
आखिरी सवाल सोनिया मलिक को कोई नो टीवी से। सर जैसा कि आपने बिल्कुल भी कॉन्फ्रेंस में बात की है, हमने देखे तरीके इंसाफ के काफी सीनियर रहनुमाओं को तनकीद करने पे उनको गिरफ्तार किया गया है और करप्शन के केसेस में उनको अदालतों में भी बुलाया गया है। जबकि हम उनके चेयरमैन की बात करें तो वो जमान पार्क में बैठ के इतनी तनकीद करते हैं इदारों में, उसके अलावा वो अदालतों में जाने से साफ इनकार कर देते हैं। तो क्या ऐसी बैक स्पॉट है उनकी कि अभी तक उन पे हाथ नहीं डाला जा रहा, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, मतलब क्या उनकी पावर है कि अभी तक उनके कोई भी देखिए, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। आज अदालतें फैसला करें कि इमरान खान को गिरफ्तार करें, हम सेकंड भी नहीं लगाएंगे। ये जितने भी लोगों को बुला लें, जितने भी अपने हमें पता है कि इनके इसमें कितना दम है जो है, ये जितने लोग बुला सकते हैं पाकिस्तान में, जितने इनके लोग हैं सबको बुला लें और आज अदालत फैसला कर ले, इसको गिरफ्तार कर लें। हम इसको ऐसे, हमारी जो हुकूमत है, हमें हुकूमत के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। फिर मैं पूछूंगा कि आपके कितने लोग बाहर खड़े थे और आप कैसे उठा के ले गए। देखिए, जुर्रत करो ना, फिर अगर आप लीडर हो, आप जो है ना कभी कहते हो ख़वातीन आ जाएँ, बच्चे आ जाएँ मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए, और आपने देखोगे जब आसिफ अली जरदारी साहब की बेल रिजेक्ट हुई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसफा भुट्टो जरदारी साहबा ने उनको अपने घर से जिस तरीके से रुखसत किया, इमरान खान साहब तो शायद उस वक्त उसके दिल को थोड़ी तस्कीन मिल होगी, मेरे मुखालफिन गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन हम में जुर्रत है अदालतों का सामना करने के लिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन फेस करने के लिए। हमने माजी में फेस किया है। अब वो डर के मारे छुप के चूहे की तरह अपने घर में बैठे और बाहर लोगों को कह रहे हैं कि आओ सर्दी में बाहर बैठो, मेरी प्रोटेक्शन करो ताकि मुझे कोई गिरफ्तार न कर ले। इनके करतूत को गिरफ्तार करेंगे। आज अदालत उनके खिलाफ फैसला दे कि इसको गिरफ्तार किया जाए, सेकंडों और मिनटों में गिरफ्तार होगा। फिर मैं पूछूंगा कि जमान पार के बाहर कौन खड़ा था। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी